لین لگ جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ورنہ ہمارا پوڈ کاسٹ دنیا دیکھ رہی ہے, پھر لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ رشتے کرواتی ہیں. آرام کر دیں گے. چلے آپ کا کوئی فیمس سنگر ہو؟ فیمس تو سنگر ہیں, لیکن یہ کہ اب موقع کم ملتا ہے نا سننے کا. صحیح. تو اس لیے کہ ملے تھے ہم جہاں جہاں. کہاں ملے, ملنا ہی تو نہیں ہوا. تو آج تک نہیں مل سکے. آج تک نہیں مل سکے. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری مہمان بنی ہیں ہمارے سیٹ پہ ایک بہت اچھی ایکٹر ہیں جنہوں نے کافی ڈراموں میں اور کافی فلموں میں کام کیا ہے. آج ان سے بہت دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے, بہت اچھی اچھی باتیں ہونے والی ہیں. یقیناً آپ کو دیکھنے میں بہت مزہ آنے والا ہے, تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, ہمارے چینل کو ضرور دیکھیے گا. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں مہرین رضا عباس صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہو رضوان؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ آپ تشریف لائیں. اور اس کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیسے آپ نے ایک دم سے اچانک شوبز میں اپنے کریئر کا آغاز کیا؟ اچانک تو نہیں, شوق تو مجھے بچپن سے تھا, دل تو بڑا اچھا. لچکاتا تھا. زبردست. لیکن فادر کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں تھی اس صحیح. فیلڈ میں, کیونکہ پہلے اتنا آنے نہیں دیتے تھے نا بچوں کو اس فیلڈ میں. اتنا آج کل تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آج کل تو آرام سے آ ہی جاتے ہیں. پہلے تھا تھوڑا مسئلہ, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, تو ہاں آج کل تو بہت جلدی انسان جو ہے وہ فیمس ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے. تو بچپن سے خیال تھا, آپ کا شوق تھا, تو پھر بچپن سے ہی کیوں نہیں اسٹارٹ لیا اس فیلڈ کو؟ بچپن سے شوق تھا, بس قسمت بچپن میں آ کے تو اچانک سے شوق ہوا بچپن میں؟ نہیں, شوق تو کہہ رہے ہیں نا بچپن سے ہی اچھا, تھا, بچپن لیکن سے تھا. بس وہ پیرنٹس کی کچھ ہمیں اجازت نہیں تھی. تو دل تو چاہتا تھا, ہر دفعہ دعائیں کرتے تھے ہم بھی اس شوق اس فیلڈ میں آئیں, مطلب لوگوں ڈرامہ کو کریں. دیکھتے تھے ایکٹنگ کرتے ہوئے تو دل للچا رہا ہوتا تھا ظاہر کہ سی ہم بات بھی ہے, اسکرین پہ ہمارا بھی نظر دل آئیں. چاہتا تھا کہ لوگ ہمیں بھی دیکھیں, ہمیں بھی مطلب صحیح. تھوڑا اچھا لگتا تھا. تو اس وجہ سے تھوڑا دل وہ ہوتا تھا, مارتے رہتے تھے اپنے دل کو کہ کب ہمیں آنے کا وہ ہوگا. تو مطلب آخر آپ نے اپنے دل کی سنی لی اور کود پڑی ایکٹنگ فیلڈ میں. ہم نے کہا چلو اب سن لو, اب ٹائم آگے دل کی بھی سن لیتے ہیں. چلیں, تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شروع کیے؟ مجھے 9-10 سال تو تقریباً ہو رہے ہوں گے, یا 8-9 سال یا 10 سال, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. بہت بڑا عرصہ ہے یہ بھی, تو مطلب کنٹینیوٹی آپ کر ہی رہی ہیں کام. نہیں, یہ تو اب ہم جتنا بھی ساری زندگی بھی کرتے رہیں گے تو سمجھ لو ہم سیکھتے ہی رہیں گے. ابھی تو ہم وہ تو انسان سیکھنے کے بالکل مراحل میں ایسا ہی ہی ہیں. ہے, ہاں, زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے, ہاں, اسٹوڈنٹ تو ہی جب رہتا ہے. تک زندگی ہے انسان سیکھتا ہی رہتا ہے بالکل کچھ نہ بالکل. کچھ ایک دوسرے سے. صحیح. تو مطلب 10 سال سے اس فیلڈ میں تو بہت سے ڈراموں میں کام ہاں کیا ہوگا. الحمدللہ, بہت سارے ڈراموں میں کیا ہے, فلموں میں کیا, کمرشل وغیرہ کیا, ویب سیریز کی. اچھا اچھا. بس جو مل جاتا جہاں. تو مطلب بچپن میں آ کے آپ کے گھر والوں نے, آپ کے ہسبینڈ نے, آپ کے بچوں نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ اب کود جائیں اس فیلڈ میں؟ انہوں نے کہا جائے ہماری جان چھوڑے. تو مطلب تنگ سے آپ سے؟ نہیں, خیر یہ تو ایک مذاق ہے, بس شوق تھا. تو میں اب آگے تھوڑا فری ہو گئی تھی, فارغ ہو گئی تھی گھروں سے. صحیح صحیح. آپ بچے مطلب سنبھل گئے ہوں گے. پہلے بچے چھوٹے تھے تو اتنا نہیں ٹائم دے پاتے تھے, گھر بھی, ہسبینڈ بھی, بچے بھی, تو یہ مسئلے تھا. اچھا 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 اچھا. صحیح, زبردست. تو بیسک کراچی سے ہیں یا؟ نہیں, بیسک تو ہم اسکردو سے ہیں نا, ٹھنڈے علاقے سے ہیں. جی, بلانگ کرتے تو ہیں. ایک دم سے کیسے گرم علاقے میں کود پڑی؟ یہ نہ تھی ہماری قسمت. اچھا. بس یہ کہ یہاں بھی ہے وہاں بھی, دونوں جگہ ہے. اچھا. کچھ آدھے ادھر ہے میں کے سسرال وغیرہ, کچھ آدھا میں کا سسرال وہاں پہ ہے. صحیح. تو آنا جانا لگا رہتا ہے. ہاں, آنا جانا. کیونکہ وہ بھی یہ نہ سمجھے نا کہ وہ سبھی ناتے توڑ کہیں جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم دے کے آتے جاتے. صحیح. انہیں بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہم بھی ہیں زندہ. زبردست. لیکن یہ کہ بچے وہاں والے بھی جب ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں نا ٹی وی میں, تو اتنے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ, پھر ساری باتیں بھول جاتے ہیں. ورنہ تو پہلے تو وہ لوگ بھی بہت مطلب ناراض ہوتے تھے. صحیح. تو اب یہ کہ تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہو جاتے ہیں. تو مہرین صاحب یہ بتائیں کہ آج کل آپ کافی چیپا صاحب کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کس حوالے سے وہ جی, ورکنگ کر رہے ہیں؟ تو تقریباً بہت اچھے نائس بندے ہیں اور بہت عظیم ہیں, بہت اچھا کام کریں آج کل اس دور میں.
ورنہ کسی بات کا کہاں ٹائم ہے کہ کسی پہ توجہ دیں. شیبہ صاحب ایک طرف سے ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں لوگوں کو نا، کہ ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں. آج کل جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، تو اس بارے میں شیبہ صاحب تقریباً میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو 2 4 اور لوگوں کو آنا چاہیے اور کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، ہیلپ کرنی چاہیے اور ایک اچھا کام کرے جو ان کا جذبہ ہے. اور میں تو بہت متاثر ہوں شیبہ صاحب سے. مطلب پیغام ایک شارٹ میسیجز دینا چاہ رہے ہیں جی لوگوں کو. بالکل ایک پیغام دے رہے ہیں. وہ جو آج کل ظاہر ہے ایک بچہ کتنی مشکل سے وہ پلتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر ایک ڈمپر مار کے اس کو چلا جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے 5 منٹ کے اندر اندر. صحیح. اب وہ کس طرح اس کی ماں باپ نے اس کو پالا ہوگا، پڑھایا ہوگا، کس اذیت کس تکلیف سے اس کو کہ ایک پروان چڑھایا ہے، اور 2 منٹ میں وہ بچہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے ایک نصیحت ہے. لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. بالکل بالکل. صحیح. اور آج کل تو نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی جلدی میں ہے، کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو دیکھتا نہیں. آس پڑوس میں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. صحیح. تو بہت اچھا کام کریں شیبہ صاحب. چلیں زبردست. تو ویورز دیکھیں کہ شیبہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے ہمیں میسیج دیا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ان کی شانہ بشانہ ایز اے ایکٹر ان کے ساتھ کام کر رہی تھی. تو اچھا مہرین صاحب، ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ٹائم پہلے ایک سائن بورڈ پہ ایک پینافلیکس آپ کا نظر آیا، تو مطلب کمرشل بیسیکلی شوٹ تھا. تو اس حوالے سے بتائیں گے کہ اتنا فیمس ہوئی آپ اس کو کہ آپ کا پینافلیکس لگا شہید ملت روڈ پہ، تو وہ کیا سین تھا؟ جی بس اللہ کا شکر اور آپ سب کی دعائیں ہیں کہ تھوڑا اللہ نے عزت دی. صحیح. اور ہاں وہ ایک کمرشل تھا، اچھا. کینسر والوں کے لیے تھا. صحیح. تو اس پہ ایک بہت کافی جگہوں پہ مطلب لگا تھا وہ. اچھا اچھا. تو مطلب کمرشل بھی آپ ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہیں؟ جی کمرشل، ڈرامہ، ٹی وی میں اور فلم میں بھی. اور تو ڈرامے بھی کرتی ہیں؟ جی جی. ڈرامے کرتی ہیں یا ڈراموں میں ایکٹنگ کرتی ہیں؟ میں تو سوچ رہی ہوں میں کرتی کیا ہوں. اچھا، کیونکہ آپ نے بولا کہ ڈرامہ بھی، میں نے کہا اچھا ڈرامہ بھی کرتی ہیں آپ. جی تو ہم لوگ تو ظاہر سے ڈرامہ باز ہے، تو ایکٹر ڈرامہ باز ہی. ویورز دیکھیں کہ یہ ڈرامے باز بھی ہیں، مطلب ڈرامے میں ایکٹنگ بھی کرتی ہیں، تو ان کو دیکھیے گا ضرور. اور دوسرا اب یہ بتائیں آپ کہ سب سے کوئی مشہور ڈرامہ جس میں آپ نے کام کیا ہو اور آپ خود اس سے فیمس ہوئی ہوں. میرے تقریباً 3 4 ایسے ڈرامے ہیں جس کی وجہ سے میں فیمس ہوئی ہوں. اچھا اچھا. مطلب مین ایک ایسا سین کہ جو بار بار لوگوں نے دیکھا ہو. ماں کا اچھا کیا ہے کریکٹر، اور رشتے وغیرہ کا، رشتے والوں کا، رشتے جو کرتے ہیں مطلب رشتے کرواتی ہیں؟ رشتہ کرواتے ہیں. ریئل میں بھی کرواتی ہیں یا ڈرامے میں کروائے ہیں؟ صرف ڈرامے میں کرواتے ہیں. اچھا ایسا نہ پیچھے لین لگ جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ورنہ ہمارا پوڈ کاسٹ دنیا دیکھ رہی ہے، پھر لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ رشتے کرواتی ہیں. آرام کر دیں گے. چلو زبردست. تو کوئی اچھا ایسا ایکٹر آپ کو جو پسندیدہ ایکٹر ہو جس کے ساتھ آپ کو کام کر کے بہت اچھا لگا ہو؟ مجھے احسان خان بہت اچھے لگتے ہیں، اچھے ایکٹنگ کرتے ہیں. ان کے بہت اچھا مطلب ان کے ساتھ میں نے کافی کام کیا ہے. صحیح. بہت اچھے ایکٹر ہیں. اور احسان خان صاحب باقی بہت اچھے بیچارے ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. اور آج کل تو نیو جو ٹیلنٹ آئے ہیں، جو اداکار ہے لڑکی آج کل نیو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور فیمس بھی ہو رہے ہیں اور اچھے بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں. صحیح. بس اسی طرح اچھے نئے پرانے سب کے ساتھ کرتے ہیں. تو کبھی ماڈلنگ کی طرف دھیان نہیں گیا آپ کا؟ ماڈلنگ کیونکہ ایک تو آپ نے شوبز بہت لیٹ جوائن کی، لیکن کبھی خیال گیا ہو کہ ماڈلنگ کی طرف؟ نہیں، اگر چانس ملا تو ضرور کروں گی، لیکن بس مطلب ابھی بھی امید ہے کرنے کی کہ چانس کہیں سے مل گیا تو ضرور کودنا ہے. انسان کو تو ہر وہ کام کرنا چاہیے نا. دیکھو کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں ایک شوق سے انسان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے. اگر ماڈلنگ میں چانس ملا تو پھر مجھے اس کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو کم کرنا پڑے گا، شاید ویٹ لوز کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا جوان دکھنا پڑے گا پھر سے. نہیں جوان تو ایسی کوئی بات نہیں. نہیں وہ تو ماشاءاللہ ابھی بھی آپ دکھ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا اور پھر ابھی ہماری بچپن کی طرف سمجھ لوٹنا پڑے گا. چلے بہت زبردست. اچھا تو سنگنگ کی طرف بھی کبھی؟ سنگنگ ہاں واش روم میں سنگنگ کر لیتے. کوئی واش روم سنگر ہے؟ ویور ذرا دیکھیے گا. ظاہر سے اب کسی کے سامنے کریں گے تو پڑ جائے گا ہمیں انڈوں چھل کے سارے.
نہیں کبھی کوئی ہاں ایسا آپ کا کوئی فیمس سنگر ہو؟ فیمس تو سنگر ہیں، لیکن یہ کہ اب موقع کم ملتا نا سننے کا، صحیح. تو اس لیے بزی رہتے ہیں ہم لوگ شوبس وغیرہ میں، پھر ظاہر ہے گھرداری ہے، پھر خاندان ہے، تو اس ہاں پھر طرح بچے پھر ہاں فیملی بچے بہت ہیں، سے فیملی ہے، معاملات زندگی کو بھی جی دیکھنا ہے بالکل ساتھ. بالکل، تو سب ہاں. کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے نا، اچھا تو اس وجہ سے کوئی ایسا فیمس سنگر ہو جس سے آپ زیادہ گنگناتی ہوں؟ بس گنگنا لیتے ہیں، جب کہیں سے آواز آ جاتی ہے یا خود ایک آ جاتا ہے خیال، گا لیتے ہیں صحیح. تو تھوڑا سا سنائیں گے کچھ گا کے؟ پھر محلے والے دروازہ بند کرتے چلو تو کچھ ذرا گا کے ہیں، سنائیں. بچے کہتے ہیں کون رو رہا ہے یہ نہیں ایسی بھی اب بری آواز نہیں ہوگی کہ بالکل رونا لگے، لیکن چلیں ابھی آپ کو سن کے ذرا دیکھتے ہیں تو ہماری آڈینس بتائے گی کہ کیسا لگا ان کو آپ کو سن کے. ابھی تو فی الحال تو یاد نہیں، چلو گنگنا لیتے ہیں. چلیں جی ویورز ذرا سنیے گا، یہ گانا سٹارٹ کر رہی ہیں، توجہ. کبھی تو تم کو یاد آئیں گے یہ بہار یہ بہت سما، اچھے. جھکی جھکے بادلوں کے نیچے لیتے ہم تم جہاں جہاں. مطلب بچپن کی یاد آ گئی آپ کو کہ ملے تھے ہم جہاں جہاں. کہاں ملے، ملنا ہی تو نہیں ہوا تو آج تک نہیں مل سکے. آج تک نہیں مل سکی. تو مطلب آپ نے بس کبھی ارینج کبھی میرج تھی یا یس، تو اس لیے مطلب نہیں مل سکے پھر آپ؟ آج تک وہ دل میں تو ہے نا. دل میں تو اثر دیتی ہے نا. ہاں اثرات تو ہوں گے، لازمی سی بات ہے. اچھا چلیں یہ تو تھا اپنا شوبس کے حوالے سے، اور آپ یہ بتائیں کہ جیسے آج کل کے ہمارے نیو ٹیلنٹ ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں جو شوبس کی طرف ایک دم سے آنا چاہتی ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دم سے جا کے ایکٹنگ فیلڈ میں شاہ رخ خان بن جائیں گے یا ایشوریہ رائے بن جائیں گی. تو کیا اتنا آسان ہے یہ ایکٹنگ، یہ شوبس، یہ نہیں فیلڈ؟ دیکھو، ایکٹنگ تو خیر اتنا آسان نہیں بھی ہے اور ہے بھی ہے، زندگی میں تو ہم سب ایکٹر ہی ہیں. بالکل. ہیں تو آج کل جو نئی آ رہے ہیں لڑکے ان کو پہلے، ایک تو ہمارے پاکستان میں اتنا وہ ہے بھی نہیں نا سکھانے سے، انڈیا وغیرہ میں تو بہت ہے، لیکن ہاں کوئی انسٹیٹیوٹ وغیرہ یا اس یہاں طرح پہ کی اتنا چیزیں نہیں ہے. ہیں کہ جہاں پہ پراپر اب کلاسز ہوں یا کوئی ایکٹنگ مجبوری سکھائی کے جائے. تحت آ جاتا ہے، کوئی شوقیہ آ جاتا ہے، تو بس لک ہے، کوئی نکل جاتا ہے، کوئی رہ جاتا ہے. تو زیادہ تر تو اس پہ شوق ہی کھینچ کے لاتا ہے. ہاں شروع میں تو شوق ہی کھینچ کے لاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا اتنی ہے اس میں ارننگ بھی، یا پہلے لاکھوں روپے لٹانے پڑتے ہیں پھر کمانے پڑتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاکستانی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی ایک ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، ماشاء اللہ سے کر لیتے. صحیح. کچھ تو بہت زیادہ اچھا کر لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ کسی اسٹوڈنٹ سے آئے ہوئے، اور کچھ تو پیچھے ہی رہ جاتے ہیں وہ. پھر بارے مطلب ایکٹنگ کچھ آسان چیزیں بھی ہے، لک پہ تھوڑا بھی ڈیپینڈ مشکل بھی، کرتی ہیں. ہاں لک کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. صحیح. تو مطلب کیا کیا مشکلات آتی ہیں؟ جیسے آپ اس شوبس فیلڈ میں آئیں، آپ نے جوائن کیا تو راستے میں کچھ اچھے لوگ بھی ملے ہوں گے، کچھ برے لوگ بھی ملے ہوں گے. تو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ ہماری ینگ جنریشن کو، خاص طور پہ آڈینس، کیونکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ ہمارے چینل کے ذریعے، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے یہ پوڈ کاسٹ. تو کیا میسج آپ دینا چاہیں گی نئے ٹیلنٹ کو کہ کس کس طرح کے معاملات جو ہے وہ پیش آتے ہیں، یا رکاوٹیں پیش آتی ہیں، یا کس کس طرح کے لوگ ملتے ہیں؟ دیکھو زندگی میں اچھے برے تو سارے لوگ ہوتے ہیں. پہلی بات انسان خود اچھا ہو تو اس کو سارے لوگ اچھے ہی لگتے ہیں. صحیح. اور دوسری بات ہے ظاہر ہے جب تک ہمیں رکاوٹیں یا پریشانیاں یا مصیبتیں نہیں آئیں گی تو ہمیں اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. صحیح. ٹھوکر لگ کے انسان سنبھلتا ہے نا. صحیح بات ہے. تو صبر شکر سے، محنت سے، تو جتنا آپ محنت کریں گے ضرور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کامیاب ہو جائیں گے. زبردست. تو مطلب لوگوں کی پہچان بھی ضروری ہے نا، کہ کیونکہ آج کل خاص طور پہ میں خواتین کے لیے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ مطلب معاشرے کا جو آج کل چل رہا ہے ہمارا، کہ مس یوز کی طرف اگر میں لفظ یوز کروں، یا مطلب کہ لوگ مس یوز کرتے ہیں، مس یوز کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں، یا کوئی آسرا دے کے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو. تو ان سے بچنے کے لیے آپ کیا لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں، اچھے برے تو زندگی میں ہر کہیں
ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کو بھی ملیں گے. بالکل تو یہ انسان خود کو صحیح مطلب رکھے اپنے آپ کو صحیح، اور ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہیں، جیسے پیرنٹس سے، بہنیں ہیں، ان سے. باقی دیکھو یہ فیلڈ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے. بالکل ایسا فیلڈ تو سارے فیلڈ میں مطلب اچھے برے ہر جگہ آپ کو ملیں گے، گھر سے باہر ہی آپ کو دروازے کے باہر ہی اچھے برے لوگ ملتے ہیں. بالکل لیکن انسان خود کو انسان نے اللہ نے تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، سب کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے نا. بالکل ایسا ہے. تو یہ ہم اگر سوچ سمجھ کے ہر ایک پہ ایک دم فوراً ٹرسٹ نہ کریں، آپ صحیح سوچیں جو آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. آپ کو خود اللہ نے دماغ دیا تو آپ اپنے سوچ سمجھ کے کام کریں نا. اور باقی میرے خیال میں تو کوئی شعبہ برا نہیں ہوتا، سارے شعبے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ اچھا، اس میں ہم ہی لوگ ہوتے ہیں اچھے برے. صحیح. تو بس کچھ تھوڑا شو میڈیا کو بس لوگوں نے خام خام میں وہ کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور کچھ تھوڑے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اب جب تک شیطان نہیں ہوگا تو دنیا کیسے چلے گی. صحیح بات ہے. کچھ لوگ مس گائڈ کرنے والے ہوتے ہیں یا مس یوز کرنے والے ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پراپر ٹریک جنہیں مل جاتا ہے تو وہ اپنی فیلڈ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. اچھا، تو آپ اپنا پاکستان فلم انڈسٹری یا ڈرامہ انڈسٹری کو ینگ جنریشن کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ ینگ جنریشن کی یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے اپنے پڑھائی پہ توجہ دیں، اور پھر بہت زیادہ موبائل میں نہ گھسیں، کیونکہ آج کل موبائل سے بہت مسئلے ہو رہے ہیں بچوں کو نا. اور فیلڈ میں یہ ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے، جتنے لگن سے کام کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں کہ انسان کامیاب نہیں فلم ہوتا. انڈسٹری یا ڈرامہ انڈسٹری جو ہے ہماری، اس کو کچھ میسج دیں گی کہ جو نیو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کچھ ادارے بنائے جائیں یا گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس طرح کے ہاں، انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ قائم لیول کیے پہ جائیں؟ تو ضرور بننا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو پاکستانی جو ہیں اس میں بہت ٹیلنٹڈ ہے وہ. اگر تھوڑا سا ان پہ گورنمنٹ توجہ دے دے نا تو 4 چاند لگ جائیں گے ہمارے پاکستان میں، ویسے ہی لگا چکے صحیح. ہمارے حکمران. نہیں، وہ تو خیر ایک الگ وے میں ہم چلے جائیں گے. تو نیو ٹیلنٹ کے لیے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی جی انسٹیٹیوٹ، کوئی بالکل ادارہ بالکل ایسا کھولنا چاہیے کہ کھولنا چاہیے، اور پھر دوسرے جتنے جہاں پہ سینئر پراپر ہیں ٹریننگ. ان کا جی ساتھ دینا چاہیے، ان کو مطلب ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ نیو لوگوں کو اتنا کچھ پتہ نہیں ہوتا نا. بالکل ایسا ہے. اور تو اس وجہ سے چلیں، بہت زبردست، بہت بہت شکریہ آپ سے مل کے اور بھی آپ سے بہت گپ شپ کر شکریہ، کے مجھے بھی بہت اچھا لگا. آپ لوگوں جی کے پروگرام میں آ کے. ناظرین، تو ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کو آپ ضرور دیکھیں. آج بڑا مزہ آیا ان سے مل کے، گپ شپ ہوئی، بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ہر ویڈیو کے اختتام پہ یہ بولتا ہوں کہ ہمارے چینل ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، لائک کریں. اور اپنے قیمتی کومنٹس ضرور کیا کریں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمیں. ہم طرح طرح کے چہروں سے اور کافی لوگوں سے آپ کی ملاقات اور بات چیت کراتے رہیں گے اپنے اس سیٹ پہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ رضوان حیدر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.